ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، اپنے ذام میں ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، اور عشق ہے آپ کا کہ نعت خوانوں اور قوالوں پر پیسے نچھاور کرنا، یہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عشق ہے۔ اور جب سے یہ مووی کا کلچر آیا ہے تو پھر نئے نئے بنڈل لا کے تو ان پر جو آپ نوٹ پھینک رہے ہو، اور ایک ایک رات میں ہزاروں لاکھوں ان کے دعوے کے مطابق، تو آپ سے میرا سوال ہے کہ اپنے دنیاوی کاموں میں آپ کی کھوپڑی کام کرتی ہے، آپ کا دماغ کام کرتا ہے، اور دین کا مسئلہ ہے تو دماغ کو تالے لگا دیتے ہو۔ اس میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو گزشتہ 30 سال آپ نے یہی بڑا کام کیا ہے کہ نعت خوانوں پر قوالوں پر نوٹ پھینکے ہیں۔ تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ناموس رسالت کا مرحلہ آیا، جب ناموس الوہیت جل وعلا کا مرحلہ آیا، جب ناموس قرآن کریم کا مرحلہ آیا، ناموس اہل بیت و اصحاب کا مرحلہ آیا، تو پہلی صف میں یہ نعت خواں اور قوال تھے؟ جواب تو دو، زور سے دو، زور سے۔ تو پھر بڑے عاشق تو وہ ہیں آپ کے نزدیک؟ تو وہاں تو ایک معذور بابا تھا، تو جب آپ یہ نوٹ پھینکتے ہیں تو اپنی کھوپڑی میں سوچتے نہیں ہیں کہ جب دین پر وقت آتا ہے تو میدان میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ تو جو دین پر وقت آئے، تو جب میدان میں کوئی کھڑا نظر آئے، اگر آپ عاشق مصطفیٰ ہو تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ سے بھی حساب ہوگا کہ جتنے شانے دکھاتے ہیں نوٹ پھینکنے والے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو بڑے عاشق وہ ہیں، 2 شعر پڑھ لیے، گلا اچھا ہے، اور اسی سے رافضیت کو نفوذ ملا۔ اس لیے آپ کو بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو کچھ کرتے رہے ہو اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لچھن، اپنے کرتوتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور ان علماء کو کھڑے ہو کر پوری ہمت کے ساتھ کلمہ حق کہنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بھی مصلحت سے کام لیا ہے۔ تبھی بات ہو رہی تھی دینی اور ملی حمیت کی، اپنی دنیاوی غیرت کے لیے کٹ مرتے ہو، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے کٹ مرتے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو کوئی غیرت نہیں آتی۔ تو یہ جو بناسپتی صوفی ہیں جن کو دادا صاحب نے مستصوف کہا ہے، دادا صاحب نے فرمایا کہ ایک صوفی ہوتا ہے جو رب کی طرف سے پاک دل لے کر آتا ہے، پاک روح لے کر آتا ہے، قلب مصفہ مزکہ مجلہ لے کر آتا ہے،
دوسرا متصوف ہے، جو علم حاصل کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مستصوف ہے، یہ وہ بھیڑیا ہے جو صوفی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، عقیدے پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اقلب مدینۃ قضا و قضا بأہلہا، اے میرے فرشتے اس بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دے، تہ و بالا کر دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تیرا بڑا پاکیزہ صوفی بندہ ہے جس نے پلک چھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسے بچا لیا جائے؟ میرا رب فرماتے ہیں اقلب، لیکن فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، جب اس کے سامنے میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، جب اس کے سامنے میری ناموس پر حملہ ہو رہا تھا، جب اس کے سامنے میرے حبیب کی ناموس پر حملہ ہو رہا تھا، میرے قرآن کی ناموس پر حملہ ہو رہا تھا، تو اس کی پیشانی پر تو کبھی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس لیے وہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں کہ بندہ بڑا اچھا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ جو اللہ کے دشمن کو کچھ نہ کہے وہ بہت اچھا ہے۔ یہ کہاں سے آگے؟ آپ دین کے دعوے دار ہو، آپ دین کے حامی ہو، آپ دین کے مدعی ہو، تو آپ کو دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث میں امیہ بن ثعلبہ خشنی نے پوچھا کہ یہ حضور کا اللہ کا فرمان ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو پوچھا کہ کیا ہم لا تعلق ہو جائیں؟ دین کی حدود کو پامال کیا جائے، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، دستور میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور حدود الہی کو توڑا جائے تو لا تعلق ہو جائیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے ذہن میں سوال آیا کہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا، میں نے کائنات کے سب سے بڑے خبیر تاجدار کائنات سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم دوسروں سے لا تعلق ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، بل ائتمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بلکہ نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ اور برائی سے روکتے چلے جاؤ، لا تعلق نہیں ہوگے، دین کی صف میں کھڑے ہوگے، اہل دین کی صف میں کھڑے ہوگے، دین کی اقدار کو آپ کو بچانا ہوگا۔ ہاں، ایک ایسا مشکل وقت آ جائے، حتی اذا رأیتم شحا مطاعا ودنیا مؤسرتا واعجاب ذی رأی برأیہ، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ایسا وقت آ گیا کہ کمینے کی اطاعت کی جا رہی ہے،
دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور بندہ اتنا مست ہو گیا ہے کہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور اس وقت دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، پھر تمہارے پاس ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ وَدَعِ الْعَوَامَ، پھر چھوڑ۔ فرمایا کہ جو اس وقت دین پر قائم رہے گا، جب دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو اس کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ 1446 ہجری کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر۔ صحابہ سے فرما رہے میرے آقا، یعنی جو جتنی مشکلات کا سامنا کر کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے گا، تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس سے حضور سے پوچھا گیا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو آپ کہیں گے فلانا خواہ، آپ تو آسان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول میں کہ انَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حُبًّا لِي نَاسٌ، میرے سب سے بڑے محب وہ ہوں گے، نَاسٌ يَكُونُونَ مِنْ وَرَائِي، فرمایا کہ بھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے۔ لَمْ يَرَوْنِي، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے انوار و تجلیات کو دیکھا نہیں ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ ان کی جان، مال، ساری متاع حیات و کائنات قربان ہو جائے، اور اللہ کے حبیب کی دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ لیکن نعتخوانوں پر نوٹ پھینکنے سے نہیں، قوالوں پر دین کے لیے کھڑے ہونے سے۔ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے ایک بشارت، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ اس لیے یہ نبوت نون کے زبر کے ساتھ نہیں ہے، پیش کے ساتھ ہے، تاجدار ختم نبوت ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو دین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔